دیکھو مجھے اب میری جگہ سے نہ ہلانا, دیکھو مجھے اب میری جگہ سے نہ ہلانا, پھر تم مجھے ترتیب سے رکھ کر نہیں جاتے, پھر تم مجھے ترتیب سے رکھ کر نہیں جاتے. مطلب آپ گھر میں خراب پنکھا ہے جو آتا ہے آپ کو چھیڑ کے چلا جاتا ہے, پھر ترتیب سے رکھ کے نہیں جاتا. کیوں آپ کے ساتھ لوگ اتنی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, پہلے یہ بتائیں. اچھا, چھیڑ چھاڑ جو ہوتی ہے نا, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے آپ کو ہاتھ لگا جائے یا بیٹھے ہو کوئی دھکا دے دے. چھیڑ چھاڑ بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے واٹس کہ ایپ پہ بھی ہو جاتی ہے, واٹس ایپ پہ بھی ہو جاتی ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو اشارے سے بھی ہو جاتی ہے. چھیڑ چھاڑ بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک طرح کا خیال سوچ رہے ہیں, آپ ایک طرح کی چیز چاہ رہے ہیں, اور کوئی اور شخص اس کی تردید میں کوئی بات کر دیتا ہے. اچھا, تو یہ بھی ایک طرح کی آپ کی ترتیب بگاڑنے والی بات ہے. اگر کوئی نیا کوئی چھیڑ چھاڑ کر دیتا ہے تو پھر تو خیالات کی نئی کھڑکیاں کھلنی چاہیے. ایسے ہی ہے نا, لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو سوال کر دیتے ہیں آپ کے نظریے, آپ کی بات کے خلاف, لیکن وہ پھر اس کو سمیٹنے نہیں دیتے, اس کو بکھرا کے آپ کو اپنی ذات میں اس بکھراؤ میں دھکیل کے خود چلے جاتے ہیں. اور پھر لوگ سوال نہیں دیکھتے, جواب دیکھتے ہیں. نہیں, ویسے ہر بندے کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو بے ترتیب کر کے اور ہلا کے چلا جائے, بات کوئی اور ہی ہے. آپ نے جو سمجھا وہ بھی ٹھیک ہے, وہ زیادہ ٹھیک ہے. اب ہم تو خاموش ہیں, بلکہ مجھے اور وکی صاحب کو تو باہر چلے جانا چاہیے, سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. بھی جنگ تو نے آپ کے ساتھ بھی بنتا تعلق اور میرے ساتھ بھی بنتا ہے. یہ جنگ کی بستی سیالکوٹ سے ہیں, میرے لیے بھی قابل احترام ہے, آپ کے لیے بھی. نہیں جانا چاہیے باہر, بہت ایک لوگ دیکھنا شو. نہیں, گل پتہ کہ یہ جنگ والے پتہ لگ گیا اتنے ساڑی چھیر لگی ہوئی ہے ہوسٹ تے نہ ہوں لین بڑھا رہی ہے, بھائی چلو ساڑا تے پہلا آگ کے. نہیں, دانش نقوی صاحب تو ہماری بڑی بار بار ریکویسٹ کے بعد تشریف لائے ہیں. اچھا دانش بھائی, آپ کو جو ایک کریڈٹ جاتا ہے نا, جہاں تک میں نے آپ کی شاعری پڑھی ہے, اردو بھی کمال لکھا ہے آپ نے, اور آپ نے پنجابی یا سرائکی اس میں بھی آپ نے غضب کیا ہے. تو عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جس میں شاعر آغاز کرتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے اتنی جلدی. تو میرا خیال آپ نے ابتدا جو کی ہے وہ اردو سے کی تھی شاید, پھر آپ نے سرائکی کو جفا ڈال لیا, اردو کو آپ بھول گئے. اچھا سر, یہ جنگوچی زبان ہے, ہمارے جنگ کا لہجہ ہے پنجابی کا. اچھا, اس کو آپ سرائکی نہیں کہتے؟ میں اس کو اپنا جنگوچی کہتا ہوں, نہ اس کو کچھ اور کہتا ہوں. میرے لیے یہ جنگوچی ہے. جنگوچی. تو گزارش یہ ہے کہ میں نے اردو میں شعر کہنا شروع کیا. ہاں, بہت خوبصورت شعر ہے, اور جتنا ایک مجھ سے ہو سکا میں نے کیا. اور یہ جو اپنی ماں بولی میں شعر کہنے کی کوشش ہے, یہ کوئی میرے سے ارادتاً نہیں ہوئی, یہ بس ایسے ہی آمد ہوئی ہے. اور میں نے کچھ چیزیں کہیں, وہ اچھی لگ گئیں دوستوں کو. جو آپ کا پہلا کلام وائرل ہوا وہ ہے آسانوں کے پتہ, اس میں سائنسدانوں کی آپ نے بڑی ایسی تہذیب پھیری ہے, سارے فیثاغورس, نیوٹن, یہ وہ, انہوں نے آپ کو سٹرائک نہیں بھیجی؟ بس وہ بھیجتے بھی صحیح تو ہم نے کون سا ماننی تھی ان کی بات. چلو پھر اتو ہی شروع کر دیو, آسانوں کے پتہ. اسانو کے پتہ کیڑی مسجد تے کے کلیسے تے کیڑے مندر, اساں محبت دی میم کڈ کے تے ہے نو دے کے تے دال لا کے خدائے احمد دی حمد کیتی. اساں تا پکھواں نو پیار کیتا, اساں تا جنگلاں نو سینے لایا, اساں تا دریا دا گھٹ چ بھریا, اساں تا ریتاں تے سجدے کیتے. اساں نہ ڈٹھا, اساں نہ سنیا, اساں نہ بولے, اساں مری جے, اساں کٹی جے, اساڈی ہڈیاں دا سرما بن کے ہوا دی اکھ وچ پویندا وتا. اساڈی ہڈیاں دا سرما بن کے ہوا دی اکھ وچ پویندا وتیا. اسانو کے پتہ کون نیوٹن تے کیڑے حرکت دے فارمولے, اسانو پتہ ہے جو سیدھا ونجنا ہے نیو کے ٹرنا ہے تے اکھ نہیں پٹنی. اسانو کے پتہ ریڈ بلڈ سیل وغیرہ کے ہیں, اسانو پتہ ہے جو خون رتا ہے تے اتنا رتا ہے جو تیرے ہتھاں تے مہندی لگتی. اور اسانو پتہ ہے جو فیثاغورس تیرے بدن دے ریاضیاتی اصول بالکل سمجھ نہیں سگیا, تیرے بدن دے تزاویے مستطیلاں قوساں مثلثاں بے جہان دیاں ہیں. اسانو پتہ ہے جو صرف تو ہے, اسانو پتہ ہے جہان دھوئیں, اسانو پتہ ہے جو کائناتاں دا روگ کیویں مقامنا ہے, اسانو پتہ ہے جو تو اداس ہے تے تینوں کیویں ہسامنا ہے. آپ کی اتنی خوبصورت شاعری ہے کہ دل چاہتا ہے صرف سوالوں پہ ٹائم ضائع نہ کریں,
بلکہ آپ سناتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. اردو پہ آئیں جی. ابھی جو آپ نے شعر تعارف میں پڑھا اسی سے میں دیکھو مجھے اب میری جگہ سے نہ ہلانا. ماحول مناسب ہو تو اوپر نہیں جاتے، آہا. ہم تازہ گھٹن چھوڑ کے چھت پر نہیں جاتے. آئے ہے تازہ گھٹن. کیا یار. ماحول مناسب ہو تو اوپر نہیں جاتے، ہم تازہ گھٹن چھوڑ کے چھت پر نہیں تازہ جاتے. گھٹن. واہ. دیکھو مجھے اب میری جگہ سے نہ ہلانا، آہا. پھر تم مجھے ترتیب سے رکھ کر نہیں کر جانا. نہیں جا. واہ واہ. آئے ہائے. جس دن سے شکاری نے ادا کی کوئی منت، آہا. دربار پہ اس دن سے کبوتر نہیں جاتے. واہ واہ واہ. کیا بات. سو تم مجھے حیرت زدہ آنکھوں سے نہ دیکھو، آئے ہائے ہائے. کچھ لوگ سنبھل جاتے ہیں سب مر نہیں جاتے. آئے ہائے واہ. ہائے. کیا کہیں. کچھ لوگ سنبھل جاتے ہیں سب مر مر نہیں نہیں جاتے. جاتے. اچھا ایک آپ کا وہ بھی ہے نا، تم دیکھ لینا ہمارے بچے اداس ہوں گے 7 نسلوں سے پتہ نہیں کیا کیا. یعنی آپ نے ٹرک بھر بھر کے اداسی اس شعر میں ڈال دی ہے. وہ ہمیں کہیں سے ملی ہے اور ہم نے آگے اس پہ تم دیکھ لینا ہمارے بچوں کے بال جلدی سفید ہوں گے. ذرا ارشاد. مصیبتیں سربراہ نہ ہوں گی، عقیدتیں بے لباس ہوں گی، آئے. تھکے ہوں کو کہاں پتا تھا کہ صبح یوں بدحواس ہوں گی. آئے. واہ. بیوٹی. تو دیکھ لینا ہمارے بچوں کے بال جلدی سفید ہوں گے، آہا. ہماری چھوڑی ہوئی اداسی سے 7 نسلیں اداس ہوں گی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. کہیں ملیں تم کو بھوری رنگت کی گہری آنکھیں مجھے بتانا، ہائے ہائے. ہوئے ہوئے. میں جانتا ہوں کہ ایسی آنکھیں بہت اذیت شناس ہیں. اوئے واہ. ہوئے. کیا بات. میں سردیوں کی ٹھٹھرتی شاموں کے سرد لمحوں میں سوچتا ہوں، وہ سرخ ہاتھوں کی گرم پوریں نہ جانے اب کس کو راس ہوں گی. اوئے. واہ. اور یہ شعر ابھی آپ نے فرمایا بھی کہ میں جنگ سے ہوں اور جنگ کی بھی ایک بستی سے ہوں، تو یہ جو شعر ہے میرے اس علاقے کو ریپریزنٹ کرے گا کہ یہ جس کی بیٹی کے سر کی چادر کئی جگہ سے پھٹی ہوئی اوئے ہے، ہوئے ہوئے ہوئے. یہ جس کی بیٹی کے سر کی چادر کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، تم اس کے گاؤں میں جا کے دیکھو تو آدھی فصلیں کپاس ہوں گی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. مقرر 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 مقرر. یہ جس کی بیٹی کے سر کی چادر کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، واہ. تم اس کے گاؤں میں جا کے دیکھو تو آدھی فصلیں کپاس. کپاس ہوں گی. اوئے کیا ہوئے بات. ہوئے ہوئے. کیا بات ہے. بہت خوب. اس پہ مخاطب کون ہے؟ بھابھی ہماری. آپ نے کہا تھا کہ ہمارے بچے ایسے ہوں گے کہ سر پوری قوم ہے. سر جس نے اداسی دی ہے اس کو مخاطب دیا. ہماری چھوڑی ہوئی اداسی سے 7 نسلیں اداس ہوگی. لوگ کہتے ہیں میری چھوڑی ہوئی جائیداد سے اس سے اچھا آپ نے ایک ڈیفینس میں پلاٹ لیا ہوتا تو فخر سے کہہ رہے ہوتے کہ میرے چھوڑے ہوئے پلاٹ سے 7 نسلیں پلیں گی. اداسی چھڑ کے جا رہے ہیں یار. نہیں یہ شعر پھر ایسی لے لی نا کولو کسی نے بھی سنا کے اسی طرح کا ایک اور ہو جائے پھر. جی میں سناتا ہوں کہ جتنا اونچا بولے اس سے اتنی خوشبو آتی ہے، وہ غصے میں بات کرے تو تیکھی خوشبو آتی ہے، آسانی سے کب آتا ہے وہ سانسوں کے گھیرے میں، دوسری بار ملو تو اس سے پہلی خوشبو آتی ہے. کیا کہتے آپ نے دبئی میں عالمی مشاعرے میں شرکت کی جس میں یہ صدارت جو ہے وہ جاوید اختر نے کی تھی. جی جاوید اختر صاحب وہاں پہ موجود تھے. اس میں کون سا کلام پڑھا تھا آپ نے اس مشاعرے میں؟ سب لوگ کہانی میں ہی مصروف رہے تھے، ہاں میں نے پڑھا ہے. دراصل اداکار حقیقت میں مرے تھے، آئے. جاتے ہوئے کمرے کی کسی چیز کو چھو دے، میں یاد کروں گا کہ تیرے ہاتھ لگے تھے. دو شعر اور سنا دیتا ہوں اس مشاعرے سے. یوں بھی آنکھوں میں کسی خواب کا ریشہ نہ بنے، کوئی پہچان نہ ہو ٹھیک سے چہرہ نہ بنے، ایسی تصویر بنا روتے ہوئے خوش بھی لگوں، غم کی ترسیل تو ہو غم کا تماشا نہ بنے. غم کی ترسیل تو ہو غم کا تماشا نہ بنے. اور شعر دیکھیے کہ مستحق ہوں تو کسی اور سے تصدیق بھی کر، مجھ کو مت دینا اگر میرا دلاسا نہ بنے. تو اب باری ہے سہانا کا سوال مہمان سے. اس میں ہم آپ کو 4 آپشنز دیں گے، ایک آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. سوال یہ ہے
شاعر کے لیے ان میں سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 بیگم کو تازہ غزل سنانا، آپشن نمبر 2 مشاعرہ میں پڑھنے کے لیے صحیح موقع تلاش کرنا، آپشن نمبر 3 تنقید برداشت کرنا، آپشن نمبر 4 یا پھر گاؤں والوں کو سمجھانا کہ میں پاپولر شاعر ہوں۔ بستی سیالکوٹ والوں کو۔ اس میں سے جی میرا خیال بیگم والی ہے کہ بیوی کو کلام سنائے۔ نہیں ایسا پھر کچھ پاپولر والی لے لیں۔ بیوی کو کلام سنائے، خود ہی بندہ پاپولر ہو جاتا ہے، پورے محلے کو کیا پورے شہر کو بتاتی ہے میرا بندہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، شیر ہوتا ہی۔ بندہ جڈا مرضی بڑا شاعر ہوئے، بیوی شام نو کہی دیندی میرا کلام نہ کرنا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کہے کہ اچھا انہیں نویں غزل کے دے واسطے، ہے نا؟ اچھا ویسے یہ تسی جڑے آپشن دیتے نا ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਾਪੂਲਰ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। چلیں آپ اپنی سلیکشن سے کیا سنانا چاہیں گے وہ سنائیں۔ وہ ایک غزل ہے کہ یہ آپ جانیں کہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، کسی نے آپ کا چھوڑا ہوا نہیں رکھنا، ہائے ہائے، خوبصورت۔ کہیں وہ ضد میں ارادہ بدل نہ دے اپنا، زیادہ دیر بھی اس کو خفا نہیں رکھنا، بہت اچھے۔ نوازشوں میں کمی بیشی اس کی فطرت ہے، کسی کو اس نے کبھی ایک سا نہیں رکھنا۔ واہ، اور شعر دیکھیے سر کہ مجھے قبول ہے خالی پڑا رہوں لیکن جہاں پہ تم ہو کوئی دوسرا نہیں رکھنا، یار بہت جہاں پہ تم ہو کوئی دوسرا نہیں رکھنا، تمہارے ہاتھ چراغوں کا قتل کرتے ہیں، ہماری قبر پہ تم نے دیا نہیں رکھنا، تمہارے ہاتھ چراغوں کا قتل کرتے ہیں، ہماری قبر پہ تم نے دیا نہیں رکھنا۔ ایک آپ کی غزل میں نے سنی تھی، مشکل دن بھی آئے لیکن فرق نہ آیا یاری میں، وہ عنایت کر دے ذرا۔ مشکل دن بھی آئے لیکن فرق نہ آیا یاری میں، ہم نے پوری جان لگائی اس کی تابعداری میں، بے ایمانی کرتے تو پھر شاید جیت کے آ جاتے، چاہے ہار کے واپس آئے کھیلے اپنی باری میں، اور میٹھے میٹھے ہونٹ ہلائے کڑوی کڑوی باتیں کی، کیکر اور گلاب لگایا اس نے ایک کیاری میں، تیری جانب اٹھنے والی آنکھوں کا رخ موڑ لیا، ہم نے اپنے عیب دکھائے تیری پردہ داری میں، اپنے عیب دکھائے تیری پردہ داری میں، تیری جانب اٹھنے والی آنکھوں کا رخ موڑ لیا، ہم نے اپنے عیب دکھائے تیری پردہ داری میں، اور جانے اب وہ کس کے ساتھ نکلتا ہوگا راتوں کو، جانے کون لگاتا ہوگا 2 گھنٹے تیاری میں۔ یہ آپ نہ سنا کے جاتے تو ظلم کرتے۔